الصلاة خير من النوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو، قبرستان میں پیش آنے والے پر اسرار واقعات اکثر اوقات سامنے آتے رہتے ہیں. ایسا ہی ایک واقعہ کورنگی کے علاقے میں بلال کالونی میں واقع قبرستان کے گورکل نے پردہ اٹھایا اور انکشاف کیا کہ قبر کی کھدائی کے دوران ہی علم ہو جاتا ہے کہ مرنے والا نیک تھا یا بد چلن. چند سال قبل ایک عورت کی قبر کی کھدائی کے دوران زمین سے بڑی تعداد میں بچھو نکلنے لگے. وہ عورت اپنے حافظ قرآن شوہر سے بد زبانی کیا کرتی تھی، لیکن ان کا شوہر نیک اور انتہائی صبر کرنے والا شخص تھا. بیوی کی بدتمیزی پر وہ کہا کرتا تھا کہ اللہ تجھ سے پوچھے گا، تجھ سے اللہ ہی پوچھے گا. اس عورت کی موت ہوئی تو زمین نے ہی اسے جگہ دینے سے انکار کر دیا. بچھو تک نکل آئے. بالآخر شوہر نے معاف کیا اور قبر کے قریب کھڑے ہو کر دعا کی تو بچھو غائب ہونے لگی. یوں بالآخر انتقال کے 13 گھنٹے بعد اس عورت کی تدفین ممکن ہو سکی. پیارے دوستو، کورنگی کے علاقے بلال کالونی میں واقع قبرستان کے گورکل لیاقت علی نے بتایا کہ وہ 17 سال سے اس قبرستان میں کام کر رہا ہے. اس کا کہنا تھا کہ گورکل کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ جس کے لیے قبر تیار کر رہا ہے وہ شخص نیک تھا یا گنہگار تھا. لیاقت علی کے بقول اس نے دوسرے قبرستان میں اس نے چند سال قبل ایک عورت کی قبر تیار کی تھی. کھدائی کے لیے جب وہ زمین کو کھود رہے تھے تو زمین سے بڑی تعداد میں بچھو نکلنے لگے. وہ عورت اپنے حافظ قرآن شوہر سے بد زبانی کیا کرتی تھی اور جھگڑے کیا کرتی تھی، لیکن ان کا شوہر انتہائی نیک اور صبر کرنے والا انسان تھا. بیوی جب بھی بدتمیزی کرتی تو وہ اسے یہی کہتا، اللہ تجھ سے پوچھے. لیاقت علی نے بتایا کہ طویل بیماری کے بعد اس عورت کا انتقال ہوا تو اہل خانہ نے تدفین کے لیے قبر کا آرڈر کیا. پہلی بار کھدائی کے دوران چٹان نکل آئی اور قبر کی تیاری ممکن نہ رہی. دوسری جگہ کھدائی شروع کی تو وہاں بھی ایک بڑا پتھر رکاوٹ بن گیا. تیسری جگہ قبر تیار کی گئی تو اس میں انتہائی غلیظ اور ناقابل برداشت بدبو آنے لگی. یہ صورتحال دیکھ کر ساتھی گورکن خوف زدہ ہو گیا اور اس نے انکار کر دیا، جس پر یہ عورت کے رشتہ دار نے مجھ سے رابطہ کیا اور قبر کھودنے کو کہا. جب میں وہاں پہنچا تو رات ہو چکی تھی. ایمرجنسی لائٹوں کی روشنی میں قبر کھودنی شروع کی تو ہر مرتبہ گدال مارنے پر جسم میں سنسنی محسوس ہوتی تھی. مجھ پر خوف طاری ہو گیا، پورا جسم پسینے سے بھیگ گیا. حالانکہ وہ سردیوں کی رات تھی. میں نے ہمت کر کے تھوڑی سی زمین کھودی تو اس میں سے بڑی تعداد میں بچھو نکلنے لگے، جنہیں دیکھ کر میت کے ساتھ آنے والے لوگ بھی خوف زدہ ہو گئے. وہاں موجود لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ اس عورت کے شوہر سے کہو کہ وہ اپنی بیوی کو معاف کر دے اور اس کے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کرے. اس عورت کے شوہر نے قبر کے قریب کھڑے ہو کر دعا کی اور پھر قرآن کی تلاوت شروع کر دی. میں نے بھی دعا کی، رب تعالیٰ اس کے شوہر، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، تو بھی اس کو معاف کر دے. وہ شخص کافی دیر تک تلاوت کرتا رہا. اس دوران بچھو غائب ہونے لگے. پھر میں نے بے خوف ہو کر قبر تیار کی اور اس طرح موت کے 13 گھنٹے کے بعد اس عورت کی تدفین مکمل ہو سکی. پیارے دوستو، یہ کوئی ایک واقعہ نہیں. انسان کو اپنے کیے کی سزا ضرور ملتی ہے، چاہے وہ جلد ملے یا بعد میں. ایسا ہی ایک واقعہ کراچی کے ایک فرنٹ ویئر کالونی کے واشیا قبرستان میں پیش آیا. یہاں ایک بدزبان عورت کی قبر بھی ہے. اپنی زندگی میں عزیزوں اور پڑوسیوں سے بد کلامی کیا کرتی تھی. علاقہ وکیل جبار خان نے یہ بتایا کہ جب ورثہ نے اس کی قبر تیار کرنے کی ہدایت کی تو کھدائی کے دوران بار بار رکاوٹیں آتی رہی. جب بھی زمین گہری کی جاتی نیچے سے پتھر نکلنے لگتے. بڑی مشکل سے کئی گھنٹوں بعد قبر تیار کی جا سکی. جب ورثہ جنازہ لے کر پہنچے تو میت کو قبر میں اتارا جانے لگا تو اس کی دیواریں تنگ ہونے لگی. ایسا لگتا تھا کہ لحد اس میت کو قبول کرنے سے انکار کر رہی ہے. یہ دیکھ کر ورثہ گھبرا گئے اور علاقے کی مسجد کے پیش امام بلائے، جنہوں نے دعائے مغفرت کرائی اور قبر کے پاس جا کر قرآن مجید کی تلاوت کی. اس کے بعد میت کی تدفین ممکن ہو سکی. جب فاتح فانی سے فارغ ہو کر وہ لوگ واپس جانے لگے تو قبر سے رونے کی آوازیں آنے لگی، جس سے لوگ خوف زدہ ہو گئے اور استغفار پڑھتے ہوئے قبرستان سے باہر چلے گئے.
پیارے دوستو اللہ تعالیٰ کی ذات بہت معاف کرنے والی ذات ہے۔ اگر کوئی شخص غلطی سے کوئی اس طرح کے گناہ کر لے، اس گناہ سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہے تو پیارے دوستو تو پھر اسے صلاۃ التوبہ پڑھنی چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی دعا۔ اس کا طریقہ کار آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ پیارے دوستو تازہ وضو کر کے 2 رکعت نماز توبہ کی نیت باندھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد بہتر ہے سورہ قل یا سورہ کافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر خوب معافی مانگیں۔ گناہ کو یاد کر کے شرم ندامت محسوس کریں، نفس کو ملامت کریں، پختہ عزم کریں کہ اب آئندہ گناہ نہیں کرے گا۔ کسی کا حق واجب ہو تو اسے ادا کریں، کسی کی غیبت یا بے آبروئی کی ہو تو اسے سب کچھ کہا سنا معاف کروا لے۔ صلاۃ الحاجات میں کوئی صورت مزین نہیں ہے۔ پہلی رکعت میں 2 رکعت نماز پڑھ کر بعد سلام پھیرنے کے درود شریف پڑھ کر اللہ کی حمد و ثنا کرے، مثلا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات اور ضروریات کے لیے دعا کرے۔ کچھ احباب نے یہ بھی پوچھا تھا کہ نماز توبہ کی کتنی رکعت ہوتی ہیں اور یہ کب ادا کی جا سکتی ہیں؟ تو پیارے دوستو مکروہ اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت 2 رکعت نفل نماز توبہ ادا کی جا سکتی ہے۔ خصوصاً گناہ سرزد ہونے کے بعد اس نماز کو پڑھنے سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور ابن حبن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی سے گناہ سرزد ہو جائے تو وہ وضو کر کے نماز پڑھے اور پھر استغفار کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب برائی کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کر دیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اللہ کے سوا گناہوں کی بخشش کون کرتا ہے، اور پھر جو گناہ وہ کر بیٹھتے ہیں ان پر جان بوجھ کر اصرار بھی نہیں کرتے ہیں۔ پیارے دوستو قرآن پاک کے اندر اللہ پاک کی ذات نے ایک ارشاد فرمایا، تو یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ آپ جب بھی گناہ کریں تو آپ کی زندگی اینڈ نہیں ہوگی۔ یہ خدا نخواستہ ایسا ہی نہ ہو گیا کہ اس کے بعد آپ کو کوئی پرسکون چیز ملے گی، کوئی سکون نہیں ملے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو اس کے بعد بھی فائدہ ضرور ہوگا۔ اللہ پاک کی ذات ایسی ذات ہے جو آپ کو فائدہ پہنچائے، لہٰذا جب بھی آپ سے گناہ ہو جائے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان غلطی سے ہی گناہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے گڑ گڑا کر معافی مانگیں۔ یا خدائے بزرگ و بردن نے آپ پر جو ہے وہ یہ فضل کیا کہ آپ اس کی بارگاہ میں جا کر جو ہے وہ معافی مانگنے کے قابل ہو گئی، تو یہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اللہ پاک کی ذات شرف قبولیت عطا کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دوستو تو جو صلاۃ الحاجات ہے یہ جس شخص نے بھی پڑھ لی اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس شخص کو معاف کیا، لہٰذا آپ یقین جانیے کہ تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ لوگوں نے بے انتہا گناہ کیے، پھر جب توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ کو شرف قبولیت عطا کیا۔ تو یہ خود بھی سوچئے گا کہ خدا نخواستہ آپ نے کوئی اتنا بڑا گناہ کیا کہ جس گناہ کو آپ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ مجھ سے ہوا، اور پھر آپ کو بعد میں یہ لگے کہ یار پتہ نہیں مجھے اس کی معافی ملے گی یا نہیں ملے گی۔ یقین جانیے آپ کو آپ کے گناہ کی معافی لازمی ملے گی۔ اللہ کی ذات کا یہ وعدہ ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کی ذات سے معافی مانگتا ہے، اور اللہ پاک کی ذات انسان کو معاف بھی کرتی ہے۔ وہ پاک کرنے والی بڑی ہی ذات ہے۔ تو پیارے دوستو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچائے اور ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین اللہم آمین۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔